بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، بعد۔ برادران اسلام، دینی اور علمی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس سلسلے کی جو باتیں آپ حضرات کے سامنے اب تک پیش کی گئی ہیں، وہ کتاب کی 5 فصلوں میں وہ باتیں آئی تھیں، وہ ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کتاب کی 6ٹھی فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بعض ہنگامی وجوہات کے سبب درس میں آج قدر تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم تمام سامعین سے، تمام حاضرین سے معذرت خواہ ہیں۔ آج اس کتاب کا ہمارے سامنے جو عنوان ہے، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، 6ٹھی فصل، 5 فصلیں ہم نے پڑھا ہے، مقدمہ اور 2-3 مقدمے، مصنف کا مقدمہ، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ کا مقدمہ، اسی طرح سے اصل کتاب، اور آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ ہے حاکم کے ظلم پر صبر کرنے اور اسے برا بھلا نہ کہنے کا حکم۔ یہ عنوان آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ ذرا تعجب بھی کر رہے ہوں گے کہ آخر یہ بھی عنوان ہے کہ حاکم ظلم کرے اور اس کے ظلم پر صبر کرنے کی تلقین کی جائے۔ کیا ایسا بھی ہے کہ ظلم کرنے والے کو ظلم کرنے دیا جائے اور اس پر صبر سے کام لیا جائے؟ کیا اسلام کا ایسا کوئی حکم ہے؟ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے علماء، ائمہ، ان کی زندگیاں جب آپ پڑھیں گے، جو اسلامی خلافت سے گزرے، اسلامی حکومتوں سے گزرے، ولی امر کا، ولایت امر کا نظام دیکھا، اسی طرح سے بادشاہت کا نظام دیکھا، امیر اور مختلف علاقوں کے، مختلف ریاستوں کے گورنر ہوا کرتے تھے، اسلامی حاکم اور ولی امر کی جانب سے جو مقرر کیے جاتے تھے۔ جب ان کی زندگیاں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اجتماعیت کے لیے، جماعت کے لیے یہ عنوان کتنا زیادہ اہمیت کا عنوان ہے۔ ایسے تو اگر جمہوری سوچ رکھنے والے ہوں، سیکولر سوچ رکھنے والے ہوں اور آزادانہ نظام زندگی جینے والے لوگ ہوں اور ان کے پاس قرآن و سنت کی اس سلسلے کی سچی تعلیمات اور ہدایات نہ ہوں، تو واقعی ان کے لیے یہ عنوان بڑا عجیب و غریب سا عنوان ہے۔ صاف صاف ہے، حاکم کے ظلم پر صبر کرنے اور اسے برا بھلا نہ کہنے کا بیان۔ یعنی آپ کو، ہم کو مسلم حکمران کی ظلم پر صبر بھی کرنا ہے اور اپنی مظلومیت کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے، برا بھلا نہیں کہنا، کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی ہے جس سے اسلامی اجتماعیت کو ٹھیس پہنچے، لوگوں کے دلوں میں ولی امر اور حاکم کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ایسے ہی سلف امت کے اقوال آپ کے سامنے آئے ہیں اور آئیں گے ابھی، کہ سب سے اچھے تمہارے ائمہ وہ ہیں جو تمہارے لیے دعا کرے تم ان کے لیے دعا کرو۔ خیر ائمتکم الذین تدعون لهم ويدعون لكم، تمہارے سب سے اچھے حکمران وہ ہیں جن کے لیے تم دعائیں کرو
اور جو تمہارے لیے دعائیں کریں، اور تمہارے سب سے بدترین برے ائمہ وہ ہیں جن پر تم لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ آپ مجھے اس طرح کے ماحول میں اگر زندگی جینا ہو تو وہ زندگی کیسی ہوگی؟ کہاں اجتماعیت، کہاں اسلامی شعار، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے فرائض واجبات، کہاں امن امان، کہاں عافیت، کہاں جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جن جن ملکوں میں ماضی کو جانے دیں، ابھی موجودہ پچھلے ماضی قریب میں 1 دہائی 2 دہائی، زیادہ سے زیادہ 3 دہائیوں 4 دہائیوں کے بیچ میں جو عالم اسلام کا منظرنامہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اگر آپ صرف اسی کو اپنے ذہن میں لے آئیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ولی امر اور حاکم کے خلاف بغاوت کا، اس کی طرف سے ہونے والے ظلم کو، ظلم کے پر ناراضگی کا، صبر نہ کرنے کا، بے صبرے پن کے اظہار کرنے کا، اسی طرح سے اسے برا بھلا کہنے کا، اس کے خلاف لوگوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، یا ان کی غلطیوں کو، گناہوں کو پھیلانا، لوگوں کے ذہنوں کو ان کے سلسلے میں متنفر کرنا، ان کے ذہنوں میں نفرت کی بیج بونا، اس طرح کا جو ماحول پیدا کیا گیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں۔ اسلام کا نام لیوا، مسلمان، کلمہ گو ہے کہ نہیں، قرآن سنت، ایسے لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان خوارج کے لیے، خوارج زدہ، خارجیت زدہ لوگوں کے لیے، خارجی فکر سے متاثر لوگوں کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز عنوان ہے۔ یہ عنوان انہیں ہضم نہیں ہوتا۔ اس عنوان کو جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں، اور ایسا نہیں، اس میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں استعمال نہ ہوا۔ اس کے اندر حاکم کا لفظ ہے نا، حاکم کے لیے امیر کا لفظ حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے، ولی امر کا لفظ آیا ہوا ہے، ظلم کا لفظ آیا ہے، صبر کا لفظ آیا ہوا ہے، برا بھلا نہ کہنے کا لفظ آیا ہوا ہے۔ سارے الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے الفاظ ہیں۔ انہی الفاظ کو جو مضمون آگے آ رہا ہے، انہی مضمون کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے مصنف نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔ لیکن خارجی فکر والوں، دنگائی یا مثال کے طور پر تکفیری نظریہ، جو گناہ کبیرہ کی بنیاد پر خاص طور پر، اور بعض تو گناہ صغیرہ کی بنیاد پر بھی ایک مسلمان کو بڑی آسانی سے دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ سے تو بہت متفقہ مسئلہ ہے میرے بھائیو۔ خوارج کے یہاں اور ایسے ہی معتزلہ، 2 فرقوں کے یہاں ایک متفقہ مسئلہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ خوارج کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ جیسے کافر بت پرست ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، ایسے ہی ہمیشہ، جیسے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسے یہ بھی گناہ کبیرہ کرنے والا بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ معتزلہ جو فرقہ ہے عقل پرستوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں تو بہرحال وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرنے کے بجائے وہ بیچ کی راہ نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہے نا، مرتکب الکبیر فی منزلۃ بین المنزلتین، گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی 2 درجوں کے بیچ والے درجے میں ہوگا، نہ وہ جہنم میں داخل ہوگا نہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں بے تکی سی۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خوارج اور معتزلہ اور ان کی راہ پر چلنے والے، ان کی فکر رکھنے والے، تکفیری نظریہ رکھنے والے، ہے نا، سید قطب، محمد قطب جیسے لوگ، حسن بنا جیسے لوگ، اور ان کی جماعت اور پارٹی کے لوگ اس قسم کے عناوین کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی حدیثیں، اقوال جو آ رہے ہیں نا، اس کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح کی آپ کی جو مجلسیں چل رہی ہیں، ان مجلسوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجدوں میں بیٹھ کر جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں، قرآن، سنت، بخاری اور فقہ اور عقیدہ اور تفسیر اور وغیرہ، یا اس طرح سے ہم اسی عنوان کو لے کر کے یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں،
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو کافر قرار دیں، کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیں، اور اس کے بنیاد پر پھر ایموشن اور جذباتیت میں آ کر کے ہم کسی اور چیز کی طرف قدم بڑھا لیں، اور اس کے بعد فتن و فساد میں خود بھی پڑ جائیں اور دوسروں کو بھی فتن و فساد کی آگ بھی جھونک دیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم خود بھی اس علم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس پر بڑی عظیم شان قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے یہ کتاب، جو مجموعہ ہے سلف امت کے اقوال، فرمودات، ان کی زندگی، ان کا اسوہ کیسا کیسا تھا، کیسے انہوں نے زندگی گزاری قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ عملی نمونہ ہمارے سامنے رہے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے اس مجلس کو بزدلی کی تعلیم کی مجلس کہتے ہیں بزدل بنانے کا کام کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، لوگوں کو پست کر رہے ہیں، لوگوں کو حوصلہ دینے کے بجائے لوگوں کے حوصلوں کو حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد ایموشن والی جذباتیت کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ مسلمان شریف ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، جب کوئی جرات، جسارت اور بہادری کی بات کرے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لیس الشدید بالسرعہ، اصل میں بہادر وہ نہیں ہے جو کسی سے اکھاڑے میں لڑے اور کسی کو اٹھا کر کے پٹک دے، کسی کو پچھاڑ دے، ہرا دے، جیت جائے، اس کے اوپر مثال کے طور پر حاوی ہو جائے، غالب ہو جائے، یہ بہادر نہیں ہے۔ ولیکن الشدید، بہادر کون ہے؟ الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غضب کے وقت، ناراضگی کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے۔ تو یہ بہادری کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے، یہ سنت کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے، اور یہ خوارج جیسے لوگوں کی ڈیفینیشن، ان کی تعریف ہے کہ وہ بہادری سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی حالات نہ سمجھو، اصول نہ سمجھو، ظروف نہ سمجھو، ہمیشہ جذباتیت کی بات کرو، اسلام سے باہر نکالو اور دنگے اور فساد کو جہاد کا نام دو۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ہے نا، کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے کسی نے جھوٹ بول دیا، کسی نے غیبت کر لی، کسی نے سود استعمال کر لیا، رشوت استعمال کر لیا، تو بس اس بنیاد پر اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دو، اس کو کافر قرار دو، اور جب کافر قرار دیں تو کافر قرار دینے کے بعد ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ کافروں کے ساتھ سلوک کرنا روا اور جائز سمجھتے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ عنوان جو ہے نا، یہ عنوان خالص قرآن و سنت کے سلف امت کے دلائل کا عنوان ہے، عین اسلام کا عنوان ہے۔ اسلام امن، اسلام اجتماعیت، اتحاد، کتاب و سنت، اور ولی امر حاکم وقت جو مسلمان ہو، اس کے یہاں معصوم ہونے کی شرط نہیں ہے کہ ولی امر وہ ہوگا، حاکم ہوگا جو معصوم عن الخطا ہو، اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو، نہ ہو چھوٹا گناہ، نہ ہو بڑا گناہ، نہ ہو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر ایسی شرط اپنی طرف سے بنا لیں گے اور تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی تلاش کرنے کے لیے چراغ لے کے نکل جائیں گے تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ معصوم وہ ہے من عصمہ اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنا دیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب، انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا انسانیت میں، کائنات میں سب سے اونچا مقام، وہ معصوم نہیں تھے، لیکن انسانیت میں نیکی اور تقوی کے اعتبار سے جو سب سے اعلیٰ مقام ہو سکتا تھا، اس مقام پر فائز تھے۔ لیکن بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے چوک ہو سکتی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی طرح سے معصوم نہیں ہے۔ یہ تو شیعوں کا روافض کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے اپنے اماموں کو ہے نا، آل بیت رسول اور ان کے نیچے کے شجرے کے لوگوں کو انہوں نے معصوم قرار دیا، بلکہ انہیں انبیاء اور رسول علیہ السلام سے بھی اونچا درجہ دے دیا۔ یہ شیعوں کا رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آئیے حاکم کے ظلم پر صبر کرنے اور اسے برا بھلا نہ کہنے کا ہو۔ یہ سارا سیاق یعنی جو کہہ لیجیے کہ گفتگو کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اسلامی حکومتوں سے متعلق ہے، اسلامی نظام حکومت سے متعلق ہے۔ ولی امر، حاکم، بادشاہ، خلیفہ، اور اس کے علاوہ امیر المومنین، امام المسلمین، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ اسلامی حکومتوں کے تناظر میں ہے۔ لیکن یہ بات ہم بار بار اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور آج بھی اس بات کو سرسری طور پر ہی صحیح کہنا اور دہرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ہے سب کچھ اسلامی نظام سے متعلق،
لیکن اس کی بہت ساری تعلیمات سے ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہ کر کے بحیثیت مسلمان امن پسند شہری بن کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ حاکم کے ظلم پر صبر کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ صبر کی جگہ جگہ تلقین کی گئی، صبر کا صلہ اچھا ہوتا ہے، صبر کا انجام بہتر ہوتا ہے، جذباتیت کا، ایموشن کا، اور ایسے ہی بڑی تیزی کے ساتھ بلا سوچے سمجھے، بلا حکمت کے بصیرت کے کوئی قدم اٹھا لینا ہے نا، فیصلہ کر دینا، یہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ کبھی بھی اسلام نے اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے کہ انسان صبر سے دور ہٹ جائے، صبر سے اس کا دامن خالی ہو جائے۔ برا بھلا نہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ برا بھلا کہنا کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی پسند نہیں آتا، انسان کی نفرتیں اس سے بڑھتی ہیں، اور انسان اگر حکمت سے حکیمانہ طور طریقے سے اگر کوئی معاملہ کرے تو بڑی بڑی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو مسلمان حکیم ہوتا ہے، مسلمان فراست والا ہوتا ہے، مسلمان صبر کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان دانا ہوتا ہے، مسلمان جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اقیس الناس، سب سے زیادہ ذہین فطین ہوتا ہے، سوجھ بوجھ والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان تعلیمات سے بہت کچھ تعلیمات اپنے ملک و وطن میں بھی، یعنی اپنے ملک و وطن کے حکمرانوں اور سیاسی نظام اور اقتدار اور سسٹم میں بھی بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ ملک کے اندر ذات سب سے زیادہ امن کے دائی ہوں، سب سے زیادہ امن اور عافیت پھیلانے والے ہوں، سب سے زیادہ باعزت ہوں، سب سے زیادہ اسلام کی عظمت کو بلند کرنے والے ہوں۔ یہ جتنے لوگوں نے جہاد کے نام پر دنگے فساد کیے، یاد رکھیں کہ کوئی ان کو مجاہد سمجھتا ہو، اسلام کے اندر یہ دنگا ہے، فساد ہے، اس سے اسلام کا نام روشن نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلام کی شبیہ بگڑ گئی ہے، اسلام کی چھوی متاثر ہو گئی ہے، اسلام بدنام جیسا ہو کر کے رہ گیا ہے۔ آج جہاد کا نام جب آتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ لفظ زبان سے نکالے کہ نہ نکالے، کیونکہ اس کو دہشت گردی، ناحق کسی کی جان مال عزت و آبرو پر حملہ کرنا، کسی کے گھر بار دکان مکان کو حقارت کرنا، تباہ کرنا، یہ معنی سمجھا جاتا ہے جہاد۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ساری تعلیمات ہمارے لیے ہر موڑ پر، ہر نقطے پر انشاءاللہ تبارک و تعالی مشعل راہ ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ باتیں ہر اعتبار سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہاں پر ہمارے سامنے سلف امت، ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال۔ عربی جو کتاب کا نام ہے، اسی کتاب کا یہ عربی کتاب کا جو نام ہے لم الدر المنصور من القول المعصور فی الاعتقاد والسنہ، اسی کا یہ مختصر خلاصے کا نام ہے۔ بعض لوگ آج کل اس طرح کے پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں کہ قرآن کا نام نہیں لیا جاتا، سنت کا نام نہیں لیا جاتا، یہ اقوال کی بات کرتے ہیں۔ اقوال سلف کہاں سے آ گئے؟ قرآن و سنت ماننا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں فالو کرنی ہے، یہ اقوال سلف آپ لوگ کہاں سے لے آتے ہیں؟ تو اس طرح کے شبہات سے، شوشوں سے، وسوسوں سے خبردار، دھوکے میں نہیں آنا۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو عقل پرستوں نے پھیلائی ہے، یعنی قرآن و سنت تو کریں گے لیکن سمجھیں گے قرآن و سنت کو اپنی مرضی کے مطابق۔ کیا سلف صالحین کے اقوال عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال کا معنی یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے ہم سلف صالحین کے اقوال پڑھ رہے ہیں؟ یہی معنی ہے اس کا؟ کون سا باب ایسا ہے، کون سی ایسی فصل ہے جو آپ کے پاس سے گزری ہو اور اس کے اندر مصنف نے پہلے اللہ کے کلام کی آیات کا ذکر نہ کیا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کا ذکر نہ کیا ہو، اور پھر انہیں قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی تشریح، تفسیر، اس کی وضاحت، اس کا بیان اور اس کا عملی نمونہ اور اس کا پریکٹیکل ضابطہ جو کچھ ہے وہ ہم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کے اقوال کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے پروپیگنڈے بھی کیے جاتے ہیں، بہت سارے پرایوں کی طرف سے بھی کیے جاتے ہیں، کچھ اپنوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، کیونکہ نادانی ہے، نہ سمجھی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، صالح اور ستری سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے بغیر کہاں سلف، کون سے اسلاف، کون سے اقوال، کون سے فرمودات؟ کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہم قرآن و سنت کو نہیں مانتے؟ میرے بھائیوں،
قرآن و سنت کو سلف صالحین نے کیسے سمجھا، قرآن و سنت سے ملنے والے عقیدے کو، ہے نا، کیسے ہمارے اسلاف نے سمجھا، انہیں اسلاف کے اقوال پڑھ رہے ہیں۔ سنت کو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اسلاف نے سمجھا، صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ دین نے، اسی کو ہم یہاں پر بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ معنی ہے اس کا۔ آئیے دیکھیے ہمارے سامنے یہ جو باب ہے، حاکم کے ظلم پر صبر کرنا اور اسے برا بھلا کہنے کا حکم، اسی کے اندر ہمارے سامنے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی 2-3 جگہوں کی روایت کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر۔ اختصار کے پیش نظر مصنف نے صرف اور صرف باب اور فصل کا، یعنی جو مضمون چل رہا ہے، جو سبق ہے، اسی بات کو صرف نوٹ کیا ہے، بقیہ تفصیلات کو اختصار کے پیش نظر حذف کر دیا ہے۔ ہم جب پہلی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من رأى من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر۔ جو اپنے امیر کی جانب سے کوئی ایسی چیز دیکھے، کوئی ایسا رویہ دیکھے، کوئی ایسا تصرف دیکھے، کوئی ایسا کام دیکھے، کوئی ایسی بات دیکھے، یکرہہ، جسے وہ ناپسند کرتا ہو، جسے وہ ناپسند کرتا ہو، فلیصبر۔ تو اب ناپسند کرتا ہو تو اس پر ریئیکشن کیا ہوتا ہے لوگوں کے یہاں؟ ناپسندیدہ چیز دیکھنے پر ریئیکشن ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فلیصبر، صحیح بخاری کی روایت، اور 1-2 الفاظ کے فرق کے ساتھ 2-3 جگہوں پر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، صحیح بخاری کے اندر، ایسے ہی صحیح مسلم کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے امیر سے، اپنے امام سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو، ناگوار ہو، اب اس کے اندر چاہے اس کی اپنی عبادات میں کوتاہی کا مسئلہ ہو، یا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کا مسئلہ ہو، کچھ ظلم کا مسئلہ ہو، زیادتی کا مسئلہ ہو، کبھی ناانصافی کا مسئلہ ہو، کہ آپ کا حق جو دینا چاہیے آپ کو نہیں مل رہا ہے، فلاں کو زیادہ مل رہا ہے، مثال کے طور پر، یا اور کوئی ایسا تصرف ہو ملک اور وطن کے اندر، ہے نا، جو وہ کر رہا ہو جسے آپ ناپسند کر رہے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیصبر، اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، صبر سے کام لے۔ حدیث کی اتنی الفاظ یہاں پر لکھے ہیں، آگے کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔ اس لیے کہ جو آدمی صبر نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا، تحمل نہیں کرے گا، بلکہ جوش میں آ کر کے، جذبے میں آ کر کے، ہے نا، اس سے الگ تھلگ ہو جائے گا، اور بالکل اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لے گا کہ نہیں نہیں بھائی، میں آپ کو نہیں مانتا، ظلم کرتے ہیں آپ، زیادتی کرتے ہیں، میں ایسے آدمی کو اپنا امام نہیں مانتا، اپنا حاکم نہیں مانتا، اپنا بادشاہ نہیں مانتا۔ اور یہی نہیں، یہ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر اس کے خلاف پروپیگنڈے، ادھر برائی ادھر برائی، اور پہلے زمانے میں لوگ پمفلٹ لکھ کر کے لوگوں میں بانٹتے تھے، آج کل تو میڈیا ہے، آدمی 2 لفظ بول دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، ساری دنیا میں عام کر دیتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، برائی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من فارق الجماعۃ شبرا۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ جو آدمی اپنے امام سے، امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو، تو اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ اب صبر کرنے کے بعد، صبر کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت الگ ہوا، ایک بالشت سے زیادہ تو اس کا ایک قدم ہے، ایک پیر ہے، دونوں پیروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ خود ہی کئی بالشت کے برابر ہے۔ ایک مثال دیکھو، یعنی تھوڑا بھی اس سے اگر الگ تھلگ ہوا، اور الگ تھلگ ہونے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ جاہلیت کی موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو کر کے مرے گا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ جاہلیت کی موت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جاہلیت کے اندر کوئی نظام نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی اجتماعیت نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بلکہ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، منمانی کرتا ہے، کوئی کسی کو اپنا بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے، ہر آدمی اپنی ہوس اور خواہشات نفسانی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اس طرح کے جو حالات تھے جاہلیت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر سے، جماعت سے ایک بالشت کے برابر الگ ہو گیا، یہ ہے بالشت،
سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بھی الگ ہو گیا، دور ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو سمجھ لو کہ وہ بغیر امیر کے، بغیر نظام کے، بغیر جماعت کے، بغیر اجتماعیت کے ایسے ہی مر گیا جیسے جاہلیت میں لوگ بغیر امیر کے مر جایا تھا۔ یہ مطلب ہے اس کا، یعنی اجتماعیت نہیں ہے، خانہ جنگی ہے، بنبانی ہے، حوث ہے نا، کوئی کسی کو بڑا نہیں مانتا، کوئی نظام نہیں ہے زندگی کا، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچ لو کہ اگر تم بغیر امیر کے اطاعت کے مر گئے، اس سے ایک بارش الگ ہوئے، تو ایسے ہی سمجھ لو اتنی سخت وعید کی گویا کی جیسے جاہلیت کے لوگ بغیر نظام کی زندگی گزارتے تھے بغیر امیر کے، ایسے ہی یہ شخص بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن، سنت، توحید اور ایسے ہی ہے نا دین کے شاعر کی باتیں کرنے والا، عمل کرنے والا آدمی بھی یہ غلطی کرنے کی وجہ سے وہ ایسے مر رہا ہے جیسے جاہلیت میں لوگ بغیر امام کے، بغیر نظام کے مر جائیں گے۔ تو آپ دیکھا اللہ کی نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ صبر کرے۔ صحیح بخاری کی دو تین روایتوں میں، صحیح مسلم کی ایک دو روایتوں میں، اب حاکم کے ظلم پر صبر کرنا، ظلم چاہے آپ کے ہمارے خلاف ہو یا ایسے ہی رعایا میں ظلم ہو رہا ہو، کسی کے خلاف ظلم ہو رہا ہو، اور اگر کوئی ایسے کسی بندے کے حق میں ظلم نہ ہو رہا ہو تو گناہ کا کام کرنا بھی ظلم ہے، نماز لیٹ کرنا بھی ظلم ہے، بے حیائی، فحاشی کرنا بھی ظلم۔ مثال کے طور پر یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ ظلم، ہر گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے انسان جو خود اپنے آپ میں گناہوں کے کام کرتا ہے لیکن وہ شرک اور کفر سے کمتر گناہ ہے، شرک اور کفر سے کمتر گناہ ہے۔ دوسرا ظلم وہ ہے جو انسان دوسرے انسان پر کرتا ہے، ایک اللہ کا بندہ دوسرے اللہ کے بندے پر ظلم کرتا ہے، یہ دو ظلم کی شکلیں ہو گئی۔ تیسری ظلم کی شکل ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے، جس کو کیا جاتا ہے، جس کا کیا کہتے ہیں قرآن کی الفاظ میں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی کل تین قسمیں ہیں، اور ان تین قسموں میں سے دو قسمیں ایسی ہیں کہ اگر وہ دو قسم کے ظلم مسلمانوں کا امام، امیر، حاکم اگر کرتا ہو اور ہمیں محسوس ہو، ہم جانے کی غلط کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بغاوت نہیں کرنی ہے، ہمیں اس کی برائی نہیں کرنی ہے، تشہیر نہیں کرنی، اس کی عیب جوئی نہیں کرنی ہے، اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں کہنا ہے، اسے صہیونی نہیں کہنا ہے، اسے بکا ہوا نہیں کہنا ہے، اسے فلاں فلاں برے القاب سے نہیں نوازنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے امیر میں جو کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، کیونکہ اس کی اصلاح سے رعایا کی اصلاح ہے، ملک کی اصلاح ہے، وطن کی اصلاح ہے۔ اور یہ نظریہ اور یہ نقطہ ہر اجتماعیت کے اندر کار فرما ہے، کوئی چھوٹی یونٹ ہو، اس سے بڑی یونٹ ہو، 10-20 لوگوں کا کوئی مثال کے طور پر کوئی مجموعہ ہو، تو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اجتماعیت کو برقرار رکھیں۔ اس طرح سے چھوٹی غلطیوں، مخالفتوں کی وجہ سے ہے نا ایک دوسرے کے خلاف دوریاں، نفرت نہ پیدا کرے یا اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسے ہی تو بڑے نظام سے لے کر چھوٹے نظام تک اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے نام لیوا متحد ہو کر کے رہیں۔ متحد ہونے کی بات بار بار آتی ہے کہ متحد ہونے کا معنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، ایک ہی قرآن پر سب چلیں، ایک ہی سنت پر سب چلیں، ایک ہی فہم پر سب چلیں، ہے نا، سب کے سب اسی اصول اور ضابطے پر چلیں جو ضابطہ ساری انسانیت کے لیے نجات اور کامیابی کا ضابطہ ہے، یہ اتحاد ہے۔ بہرحال تو بات ہی چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا، یہ صبر رہے گا چاہے انسان، چاہے وہ امیر ہے نا اپنی ذات میں ظلم اور گناہ کے کام کرتا ہو یا دوسرے بندوں پر ظلم اور گناہ کا معاملہ کرتا ہو، ان دونوں صورتوں میں چاہے کتنا بھی بڑھ جائے، ایک گناہ کبیرہ، دو گناہ کبیرہ، 10 گناہ کبیرہ، 20 گناہ کبیرہ اور زیادہ 100-200 گناہ کبیرہ کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، اسلام کے دائرے میں ہے، کھلا کفر نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی اسلامی حاکم اور ولی امر کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، صبر کرنا ہی ضروری ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ خوارج نے اسی لیے گناہ کبیرہ کا راستہ نکالا کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر قرار دو، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف دنگے، فساد، جان مال، آبرو پر حملے کرو۔ اس لیے یاد رہے کہ یہ فیصلہ بھی ہر ایرا گہرا لتھو کھیرا نہیں کرے گا کہ کب اسلامی حکمران، مسلم حکمران دائرے اسلام سے باہر ہو گیا،
فلاں گناہ کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ امت کے مقتدر علماء کریں گے، جو ان ولاۃ امور سے، ان حکمرانوں سے پہلے مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں۔ دونوں ولی امر ہیں مسلمانوں کے دونوں ذمہ دار، حکمران بھی اور علماء بھی ذمہ دار ہیں، لیکن علماء حکمرانوں سے پہلے مسلمانوں کے یا رعایا کی ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے حاکم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی نظام جو کچھ بھی نافذ کرتا ہے وہ اپنے ملک اور رعایا کے مقتدر علماء کی ہے نا کہ علم کی روشنی میں اور ان کی رائے سے، ان کے مشورے سے اور ان کے فیصلوں کے ذریعے سے نافذ کرے، اپنی ہوائے نفس کی بنیاد پر نہ کرے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ایسے امیر آئیں گے جو نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے، جو فلاں گناہ کا کام کریں گے، فلاں گناہ کا کام کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے عمرا اگر بن جائیں، ایسے حاکم اگر ہمارے آ جائیں تو کیا ہم ان سے افلا ننابذہم افلا نقاتلہم، کیا ہم ان سے لڑیں نہیں؟ کیا ہم ان سے مقابلہ نہ کریں؟ کیا ہم ان سے کیا نام ہے جنگ نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، نہیں، ایسا ہرگز نہ کرو، تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا تعلیم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی تروا منہم کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، جب تک تم ان حکمرانوں سے کلم کھلا علانیہ کفر کرتے ہوئے نہ دیکھو، اور تمہارے پاس اس کے کفر ہونے کی ایک دم کھلی دلیل۔ اسی پر ہم نے کہا کہ اس کا فیصلہ عوام نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ جہلا نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ پبلک معیار کے لوگ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ قرآن و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں جو اہلیت رکھنے والے علماء ہیں وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ معاملہ جان کا ہے، معاملہ دین کا ہے، معاملہ ایمان کا ہے، معاملہ عزت کا ہے، آبرو کا ہے، معاملہ پورے ملک کی رعایا کا ہے نا، معاملہ پورے ملک کے امن و امان کا ہے، اسلامی شاعر کا ہے، حدود کا ہے، قصاص کا ہے۔ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس میں کسی طرح کی ادنا کوتاہی سے کام لیا گیا۔ لیکن میرے بھائی، میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں خارجیت کی سوچ رکھنے والوں کو ہرگز ہضم نہیں ہو سکتی، انہیں برداشت نہیں ہو سکتی۔ وہ ان تمام چیزوں کو بزدلی، پستی، پسپائی سمجھتے ہیں، اور دین کے علم کے لیے جمع ہونے والے علماء کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم کی خدمت میں جمع ہونے والے طلبہ کو بہت گری اور حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ پڑھنے لکھنے سے کیا ہوگا، وضو کا طریقہ اور یہ تیمم کا طریقہ، مسح کا طریقہ جاننے سے کیا ہوگا، اور یہ بخاری پڑھنے سے ہی کیا کر لیں گے آپ، ساری دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کر کے کیا قرآن کی تفسیر جاننے سے تم کو کیا ملے گا، حدیثیں پڑھنے سے تمہیں کیا ملے گا، یہ عقیدہ پڑھنے سے تمہیں کیا ملے گا۔ میرے بھائی، علم اور اہل علم سے دور کرنے کی سازش ان خوارج کے ہاں شروع سے رہی ہے، اور خارجیت زدہ افکار و نظریات رکھنے والوں کا بھی آج اس دور میں بھی وہی شیوا ہے، وہی وتیرہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے اگلا جو قول ہے ہمارے سامنے 69، یہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، اور اسے بھی امام بخاری نے 2-3 جگہوں پر، کئی جگہوں پر روایت کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر باقاعدہ مثال دے کر کے سمجھا دیا، مثال، اور آؤ اس حدیث کو پڑھیں اور حالات کا ذرا سا جائزہ لے کر کے اس کی تطبیق دیں۔ بہت زیادہ گہرائی میں داخل ہوں گے تو مجلس یہ سیاسی مجلس بن جائے گی، اس لیے وہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں صرف سمجھنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انکم ستلقون بعدی اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بہت ہی پیارا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک دم چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں لیکن جامع، اس کی شرح کرتے جاؤ، پوری 14 صدیاں گزر چکی ہیں، جتنے حالات امت کے اوپر آئے یہی حدیثیں پڑھی جاتی رہی، اسی کی شرح، اسی کی تعلیم، اسی کی ہدایت۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی باتیں جو وحی کی روشنی میں نکلا کرتی تھی، اور قیامت آ جائے گی یہی حدیثیں آئیڈیل ہوں گی۔ میدان میں اور بینر اور اسٹیج اور پوسٹر لگا کر کے کالک پوتنے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات کو حرز جا بناؤ تو پھر امن کی زندگی گزارو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور شان و شوکت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور اپنی مغفرت سے نوازے گا۔ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایموشن اور بہادری اور شجاعت ظاہر کرنے والے کتنے سارے لوگ ہیں، زندگیاں خراب ہو گئیں، بچوں کی زندگیاں عکارت ہو گئیں، خاندان اور رشتے ناطے ختم ہو گئے۔ میرے بھائیو، کم از کم آدمی اتنی ہی بات پر بھی اگر غور کر لے کہ یہ راستہ کتنا غلط ہے، کتنا نکارت کا راستہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ انکم ستلقون بعدی اثرتن، اے لوگوں یقیناً، دیکھا آپ نے تاکید ہے کہ نہیں تاکید ہے، انکم بے شک تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ پیشین گوئیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے امیر مسلمانوں کے حکمران جو بنتے ہیں وہ ان میں یہ کمی ہے، ان میں یہ کمی ہے، وہ گنہگار ہیں، ان کی معصیت ہے، تو یہ کوئی نیا مسئلہ تھوڑی نہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہارے جو امیر ہوں گے، حکمران ہوں گے، ان کے یہاں مخالفتیں ہوں گی، ہے نا، گناہ کے کام پائے جائیں گے، معصیت کے کام پائے جائیں گے، یہ کوئی قانونی بات نہیں ہے۔ کیوں چاہتے ہو کہ مسلمانوں کا حکمران بالکل فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ کیوں، یہ معیار، یہ پیمانہ کیوں بنا لیا آپ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے امیر ہوں گے، ایسا ایسا ہوگا، وہ سب بتا کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے صبر کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ یہ ہے سنت، یہ ہے سنت کا راستہ، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات ہیں جو وحی کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انکم ستلقون بعدی اثرا، یقیناً تم لوگ میرے بعد ترجیح دیکھو گے۔ ترجیح جانتے؟ ترجیح، حق آپ کا ہے، آپ کو چھوڑ کر کے فلاں کو وہ درجہ دیا جائے، آپ کو ملنا چاہیے، آپ کے بجائے ان کو دیا جائے، آپ کو ملنا چاہیے، ان کو بھی ملنا چاہیے، آپ کو زیادہ ملنا چاہیے، آپ کو کم دیا جائے، فلاں کو زیادہ دیا جائے۔ یعنی ترجیح، جس کا درجہ نیچا ہے، کم ہے، اس کو اوپر اٹھانا، اور جس کا درجہ اوپر ہے اس کو نیچے گرانا۔ ایسا تم دیکھو گے کہ آپ کو جو حق ملنا چاہیے نہیں مل رہا ہے، آپ کو جو مقام ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے، آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے نا، آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، آپ کو، ہے نا، دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرے لوگوں کو پذیرائی اور ان کی حوصلہ افزائی اور کیا کہتے ہیں اس کو سراہنا اور ان کو قربت، یہ سب ایسا تمہیں بہت کچھ مستقبل میں دیکھنے کو ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اب آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، اسلامی حکمران مملکت سعودی عرب، اگر آپ سعودی عرب کی بات میرے بھائی اس لیے نہیں آ جاتی ہے کہ اس سے کوئی، ہے نا، محض کوئی عصبیت ہے، نہیں، سعودی عرب کا نام اس لیے آتا ہے کہ واحد ملک ہے یہ زمین پر جو اللہ کی توحید اور نبی کی سنت پر قائم ہوا ہے، اور واحد ملک ہے جو آج کمیوں خامیوں کے باوجود بھی اسلامی نظام کو اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن اور نظام بنائے ہوئے ہے۔ ان کا دستور کوئی انسانوں کا بنایا ہوا دستور نہیں ہے، اس کا دستور اللہ کا کلام قرآن کریم، وہاں کا دستور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات ہیں۔ آج بھی حدود نافذ ہوتے ہیں، آج بھی اختصاص لیا جاتا ہے، آج بھی تعزیری سزائیں دی جاتی ہیں، آج بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں، آج بھی عدالت کا قاضی ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ زمین پر یہ مثال صرف ایک ہے، دوسری کوئی مثال نہیں ہے اس وقت۔ اور صرف نام پر بننے کی بات بیان کر کے فضیلت بیان کرنا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ صرف بیان کرنا کہ ایک ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر علیحدہ ہوا ہے، اس کو فضیلت بنا کر کے پیش کیا۔ اسلام کے نام پر الگ ہوا تو اسلام ہے کتنا؟ میری بھائی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا تضاد اسی زبان سے واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر الگ ہوا ہے، اور اسی زبان سے یہ کہنا کہ آپ تشریف لائیں گے ہمارے ملک میں تو آپ کو ملک تو اسلامی ملے گا، مسلمان کوئی نہیں ملے گا۔ تضاد سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ میری بھائیوں،
آخر مملکت سعودی عرب واحد ملک ہے جو قرآن و سنت کے نظام کی تنفیذ کے لیے قائم ہوا، اور آج الحمدللہ آج بھی تمام تر نرگوں کے باوجود، اپنوں پرایوں کی دشمنی اور عناد کے باوجود، نفرتوں کے باوجود، پروپیگنڈوں سازشوں کے باوجود بھی میرے بھائیوں پہاڑ کی طرح سے پوری دنیا کے افق پر کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید و سنت کے اس ملک کو قائم و دائم رکھے، ان کی کمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے۔ اللہ عز و جل وہاں کے ولاتی امور اور وہاں کے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی، سداد اور خیر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی تائید سے ان کی تائید فرما دے، ان کے لیے دعائیں کرو، یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعا کرو اپنے حکمرانوں کے لیے۔ اگر غلطیاں کر رہے ہیں تو گالیاں دو گے، گالیاں دینے سے مسئلے حل کر لے جاؤ گے؟ دنگے فساد کو جہاد کا نام دے کر کے مسئلے حل کر لے جاؤ گے؟ زندگی کو اور زیادہ مشکل بنا لو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو گرفت ہوگی وہ تو الگ ہے میرے بھائیوں۔ خبردار، جان، مال، عزت، آبرو، دین، ایمان اور اس کے علاوہ اسلامی احکام کی تنفیذ، اللہ تعالیٰ کے فرائض، حدود، قصاص، اسلامی ملک کے ان شعائر کو کہاں لے جاؤ گے؟ کیوں دنگے فساد کی راہ پر ملک کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیوں ورغلاتے ہو؟ کیوں جذبات میں مسلمانوں کو بھڑکانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں منہ دیکھ کر بات نہیں کی جاتی، اصولوں پر زندگی گزاری جاتی ہے۔ اصولوں پر زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب فی اللہ ابغض فی اللہ وعادى فی اللہ ووالا فی اللہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت جس نے کیا اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہ مفاد، وہ مفاد، یہ پذیرائی، وہ پذیرائی، یہ سب چیزیں غلط۔ میرے بھائی اللہ واسطے دشمنی دوستی نہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ہمیں اس بات کی تعلیم ہے، ہدایت۔ بہرحال یہ دیکھیے، تمہیں میرے بعد یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، بعد میں تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تم کو نیچے کیا جائے گا اور تم پر دوسروں کو بلندی برتری دی جائے گی۔ کیا کرنا؟ اپنا حق لینے کے لیے جو کرنا چاہنا کر لے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، ٹوٹل ناانصافی تم کو ملے گی دیکھنے کو، لیکن پھر بھی تمہارا کام کیا ہوگا؟ فاصبروا، صبر کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو کام ہے نا، یہ کام، یہ ترجیح دینا، کسی کو کم، کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، یہ جو کمیاں ہیں یہ بالکل گناہ کا کام ہے، معصیت ہے، منکر ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اس پر اگر تمہارا ریئیکشن، اگر جارحیت کا ریئیکشن ہوگا تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال بن جائے گی جس سے بچنے کے لیے تم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اسلام اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتا ہے، اور بہت سارے پیرانے ہیں، آ رہے ہیں، آ چکے ہیں اور آگے بھی آئیں گے۔ کیا کہا؟ فاصبروا، صبر کرو۔ اب کوئی کہے گا بھائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صبر کرو، صبر کرو۔ تو ایسے بھی بزدلی، کیا کہتے ہیں؟ ایسے بھی بزدلی ہے۔ صبر کیا ہے؟ بزدلی ہے۔ لیکن ایک بار کر لیں، دو بار کر لیں، کتنی بار کریں؟ کب تک صبر کریں؟ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبر کرنے کے لیے کہا، تب تک صبر کرو گے۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، مر جاؤ، صبر کرتے رہو۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ باعث کرے گا، سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حوض کوثر پر، حوض کوثر مجھے عطا فرمائے گا۔ انا فرطکم، میں تم سے پہلے پیش رفت ہو کر کے پہنچا رہوں گا، اور میں تمہیں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا۔ وہاں آنا، وہاں ملاقات ہو جائے، تب تک صبر کرنا۔ دیکھا، اب یہ نبی کی سنت ہے، تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، اور یہ خارجیت، رافضیت اور دنگے اور فساد اور تکفیر کی سوچ رکھنے والے ہے نا، قطبیت، بنائیت، جتنے بھی راستے بنے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ثابت کرتے ہیں؟ اس کو بزدلی کہتے ہیں۔ بزدلی ہے، ذلت ہے، اور پھر اس کے بعد بات کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی زندگی اور شیر کی زندگی کی بات کرتے ہیں۔
خبردار کوئی جاہل اگر آئے آپ کو ورغلائے گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ خارجیت کی سوچ رکھنے والا آدمی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اسلامی تعلیمات اور ہدایات کو زندگی کا حصہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی لیکن تم صبر کرنا، صبر کرنا، کرتے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے، قیامت قائم ہو جائے اور حوض کوثر پر میں جام پلا رہا ہوں گا، وہاں آؤ گے، ملاقات ہوگی، تب تک صبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن ہم نے بار بار کہا کہ اس کے لیے سنت کا جذبہ چاہیے، صرف امت کا مشن چاہیے، صحابہ کرام سے گہری دلی محبت ہونی چاہیے، اصولی محبت ہونی چاہیے۔ یہاں بھی نفس پرستی آتی ہے، بعض صحابہ کرام سے والہانہ محبت اور بعض دیگر تمام صحابہ کرام کو میرے بھائیوں کفر کی چھری چلا کر کے سب کو کافر قرار دے۔ اس طرح سے یہ بھی نفس پرستی ہے۔ بہرحال یہ دیکھیے کیا کہا، یقیناً تم لوگ میرے بعد اپنے حق پر دوسروں کی ترجیح پاؤ گے، اپنے حق پر دوسروں کی ترجیح پاؤ گے، لہذا صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر، مسلم میں کئی جگہوں۔ اس کے بعد شیخ جمال بن فرحان الحارثی جو کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے نوٹ لگایا ہے، کہتے ہیں اثارہ، حدیث میں آئے ہیں نا ستلقون بعدی اثارتن، اثارہ ترجیح، اس کا معنی سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اثارہ فتح کے ساتھ، یعنی تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، بئی طور کی دیگر لوگوں کو مال اور مناصب میں، سننا اچھے سے، کیا کہا، اس طور پر ترجیح دی جائے گی کہ دوسروں کو، دیگر لوگوں کو مال اور مناصب میں تم پر فضیلت دی جائے گی، یعنی مال دینے میں بھی تم کو چھوڑ دیا جائے گا، دوسروں کو دیا جائے، فضیلت دی جائے گی، اور منصب اور عہدے دینا ہوگا تو بھی آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، دوسروں کو عہدے دیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب جھگڑے عام طور پر کس کے ہوں گے؟ یہ سارے جھگڑے مال اور عہدوں و منصب کے جھگڑے ہوں گے۔ یاد رکھو خوارج کی تاریخ ہے، خوارج کی تاریخ ہے، ان کا آغاز جب ہوا ہے اس وقت بھی جھگڑا کسی دین کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا، مال اور دولت کی بنیاد پر جھگڑا ہوا تھا۔ آج بھی سارے جھگڑے عہدے اور منصب اور مال اور دولت کے جھگڑے، درہم و دینار کے جھگڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کر رہے، یاد ہے ذوالخویسرہ تمیمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا یا محمد اعدل فإنك لم تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیجئے کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، انصاف سے کام لیجئے کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، ہم کو بہت کم دیا، ہم کو دیا ہی نہیں، ہم کو بہت کم دیا، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں برابری نہیں ہے، عدل ہے۔ برابری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کا مقام، فضل، حیثیت، حالت، حکمت، مصلحت کوئی رعایت نہ کی جائے، سب کو برابر برابر، سب کو برابر کرنے والی سوچ یہ جمہوریت کی سوچ ہے، ڈیموکریسی کی سوچ ہے۔ اس کے اندر عالم بھی، امام بھی اور پرلی درجے کا جاہل دونوں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اس میں مقام سے نہیں تولا جاتا، سروں کو گن لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بانٹ رہے تھے، مالی غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی تو سارا کام کرتے تھے۔ آپ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا، تو آپ نبی ہیں، آپ پر اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے کسی امتی؟ سوال کر سکتا ہے، کوئی چیز پوچھنا ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی شبہہ ہے، اس کا ازالہ کر لیں، پوچھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے، ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں سوال کرنا۔
یسألونک یسألونک یسألونک، اللہ کے نبی آپ سے آپ کے امت لوگ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، فلاں فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرنے میں حرج، لیکن ساری مجلس سارے مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے یہ کہنا آپ انصاف سے کام لیجیے، اور وہ بھی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ نہیں کہا، یا محمد، اللہ اکبر۔ یہیں سے خارجیت نکلتی ہے، جو تنقیس کرے اپنے بڑوں کی اس کے اندر خارجیت، بڑوں کو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ مقام نہ دے، جس کا جو منصب ہے، جو عہدہ ہے، جو درجہ ہے، اس کو وہ درجہ نہ دینا، اس کے اس درجے سے اس کو گھٹانا، اس کا مقام نیچا کرنا، تنقیس کرنا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کی شروعات ذوالخویسرہ تمیمی سے ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے۔ میری بھائی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، نبی کو ویسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے حجرے کے پیچھے تھے، چلانے لگے یا محمد یا محمد، اس پر آیت کریمہ نازل ہو گئی، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے لے کے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلاؤ گے؟ لا تجعلوا دعاء رسول كدعاء بعضكم لبعض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تو یا محمد کہا اس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت فرمائی، اس نے کہا اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تو یقیناً تو خسارے میں ہے، یعنی تو نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ میں انصاف کروں، کیونکہ میں انصاف نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے امانت دار بنا کر کے دنیا میں بھیجا کہ میں اس کے وحی کا امین ہوں، اس کے کلام قرآن کریم کا امین ہوں، اس کی توحید کے پیغام کا امین ہوں، اس کی شریعت کا امین ہوں۔ وہ آسمان والا رب مجھے امین بناتا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو، تم مجھے کہتے ہو انصاف سے کام لو، انصاف نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون ہے جو انصاف کرے گا؟ بہرحال تو جھگڑا کس کا تھا بھائی؟ جھگڑا کس کا تھا؟ مال غنیمت نہیں مل رہا تھا، کم زیادہ ہو رہا تھا، اس کا جھگڑا تھا، دین کا جھگڑا نہیں تھا۔ ہاں، دین کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی دین کی کمی بیشی ہوتی، الگ ہوا ہوتا، تب تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی غیرت کو سلام کیا جاتا، لیکن دنیا، مال، ہوس، درہم و دینار ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی بدزبانی کی اس نے۔ اور بہرحال انشاءاللہ میں کسی موقع پر بات کروں گا، یہ بات چھڑی ہے تو واقعات شاید آگے آ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے میں ایک چیز میں وقت لے لوں جو آگے آ ہی رہے ہیں، تو ہم ایک نظام سے پڑھ رہے ہیں، آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، مثالیں بھی آئیں گی کہ ہمارے بعد کے ہے نا علماء نے، خلفاء نے ہے نا پوچھا تھا بعض خارجیوں سے کہ جھگڑے تم کیوں کر رہے ہو؟ دولت ہی کے لیے کر رہے ہو نا، منصب ہی کے لیے کر رہے ہو نا؟ ہاں ہاں، دولت اور منصب کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو ساری خارجیت کی بنیاد کیا ہے؟ دین نہیں ہے، دنیا ہے، دولت ہے، عہدے ہیں، مناصب ہیں۔ کیا ضمانت ہے کہ تم عہدے اور مناصب پر آؤ گے تو ان سے بہتر رہو گے جو آج اسلامی نظام پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اندر جو اسارہ آیا ہوا ہے ترجیح، تو کہا لوگوں کو مال اور مناصب میں تم کو فضیلت دی جائے، تم پر فضیلت دی جائے، یعنی اسی مسئلے میں سارا جھگڑا۔ تو خوارج کی سوچ یہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت انس بن مالک، دیکھ رہے ہیں آپ ترتیب دیکھو، یہ ہے اقوال سلف۔ اقوال سلف میرے بھائیوں، اللہ کا کلام پہلے بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں پھر بیان کی جاتی ہیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، یہ معنی ہے اقوال سلف۔ قرآن و سنت میں جو باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی، نبی نے سنت میں بیان فرمائی، اس کو قرآن و سنت کو ہمارے اسلاف نے کیسے سمجھا؟ آؤ ان کے اقوال فرمودات کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، کیا کیا کیا، کیا کیا کہا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے کہ نہیں؟ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کبھی آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں یہ کرنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کرنا تھا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ واہ!
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے، نہانا کبراؤنا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا امراءکم ولا تغشوهم یا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الامر قریب۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کے اقوال، ہمارے اسلاف کا قول۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ کے وضو کا پانی، آپ کی طہارت کا پانی، آپ کے کپڑے، آپ کے گلاس، آپ کی ہے نا خدمت میں لگے رہتے تھے، آپ کا کہہ لیجیے نیزہ وغیرہ جو کچھ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے۔ اچھا، انس بن مالک خود صحابی ہیں، اونچے مقام کے مالک ہیں، لیکن اپنے بڑے صحابہ کرام کا حوالہ دے کر بات کر رہے ہیں۔ ادب دیکھو، ادب دیکھو، کیا کہتے ہیں؟ نہانا کبراؤنا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے بڑے لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے منع کیا۔ وہ بڑے کون تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہوں گے، بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مراد لے رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہم سب سے بڑے ہیں، امت کے امام ہیں؟ نہیں، کہتے من اصحاب رسول اللہ، نبی کے صحابہ میں سے بات کر رہا ہوں، نبی کے صحابہ میں جو ہمارے بڑے تھے، میرے بھائی ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں کہ نہیں؟ سعد ہیں، سعید ہیں وغیرہ، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، تو ہمارے بڑوں نے، تو نہانا کبراؤنا، ہمیں ہمارے بڑوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہمارے بڑوں نے منع فرمایا۔ کس چیز سے منع فرمایا؟ لا تسبوا امراءکم، اپنے امیروں کو برا بھلا مت کہنا، اپنے امیروں کو برا بھلا مت کہنا۔ یہاں پر ایک بات سمجھتے جائیں، ہم لوگ شب پڑھنے شرح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جب، تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، اب یہاں اقوال سلف کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اقوال سلف کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن و سنت کی دلیلوں کو ہمارے اسلاف نے کیسے سمجھا ہے، کیسے بنتا ہے۔ یہاں دیکھیے، روایت کس کی ہے؟ انس بن مالک کی ہے، لیکن انس بن مالک کس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں؟ ہمیں ہمارے بڑے صحابہ کرام نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ موقف اور یہ اسٹینڈ صرف تنہا حضرت انس بن مالک کا اسٹینڈ نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی کے سارے بڑے بڑے صحابہ کرام کا اسٹینڈ۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اور وہ بھی کبار صحابہ کرام، کبار صحابہ، انس بن مالک کبراؤنا کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑے اصحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے جو بڑے ساتھی تھے۔ تو یہ موقف، یہ اسٹینڈ، جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، کسی ایک کو یہ کہہ سکتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، ہو سکتا ہے ان کا اجتہاد، ہو سکتا ہے ان کا، ہو سکتا ہے ان کا، اس طرح کی باتیں کی ہیں، انس بن مالک کا نام آیا ہے، لیکن میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ آئے گی بات آگے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اس دور کا ایک آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، بس اتنا جانے کہ اس دور کا ایک آدمی ہے، جلدی وفات پایا، ادھر ترکیہ میں ہے نا، زاہد کوثری، زاہد علمی شرکسی ترکی ہے نا، یہاں کا رہنے والا۔ اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کر کے تقریباً 200 سے زائد لوگوں کو، صحابی رسول انس بن مالک، بہت سارے تابعین، بہت سارے تبع تابعین، بہت سارے ائمہ محدثین، جس میں امام بخاری، مسلم اور دیگر ائمہ محدثین شامل ہیں، آگے چل کر کے امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، اور تقریباً 230-35 کے قریب صحابی رسول انس سے لے کر کے نیچے تک اس نے اتنی ساری بکواس کی ہے کہ اس کے لیے وقت چاہیے۔ کیا کیا کہا ہے اس نے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ کہا یہ تو صاحب خرافہ۔ کیا کہا؟ خرافہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک آدمی جب
عمر زیادہ ہو جائے تو آدمی کیسے وہ یعنی کیا نام ہے کمزوری، جسمانی کمزوری ہے نا، چلنے پھرنے میں کمزوری، بولنے میں کمزوری. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بات، یہ حدیث جو انس بن مالک نے روایت کی بیان کی ہے، وہ صاحب خرافہ تھے، یعنی ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، وہ نہ جانے کیا کیا بکتے تھے، اسی وجہ سے یہ بات بھی ہوگی. انس بن مالک صحابی رسول. بہرحال بات انشاءاللہ تفصیل سے کسی اور موقع پر کریں گے. یہ حدیث انس بن مالک فرماتے ہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں منع فرمایا. کس چیز سے منع فرمایا؟ ہم کیا کیا نہ کریں. مستقبل میں ہمارے عمرا ہوں گے، حاکم ہوں گے، ولی امر ہوں گے، بادشاہ. کیا کیا نہ کریں بھائی؟ لا تسبوا امراءکم. ہمارے بڑوں نے فرمایا ہم سے، ہم کو منع کیا، اور کیا کہا؟ لا تسبوا امراءکم. اپنے امیروں کو، اپنے حاکموں کو برا بھلا نہ کہنا، گالی نہ دینا، تان و تشیع نہ کرنا، عیب جوئی نہ کرنا، ان کی حنظر سرائی نہ کرنا، ان کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں کو ساری دنیا کے سامنے عام کر کے ان کا مقام گھٹانے کی کوشش نہ کرنا. سب کے اندر سب آتا ہے، سب میں سب شامل ہے، ہر طرح کی عیب جوئی، برائی، تنقید، توہین، تذلیل ہے نا، سب کچھ اس کے اندر آتا ہے سب. تو اپنے عمرا کو برا بھلا نہیں کہتا. کیوں؟ عمرا معصوم ہوں گے؟ نہیں، انسان ہوں گے، غلطیاں کریں گے، کوتاہیاں کریں گے، چھوٹے گناہ بھی کریں گے، بڑے گناہ بھی کریں گے. مسئلہ یہ نہیں کہ وہ گناہ کریں گے، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ گناہ وہ نہیں کریں گے، مسئلہ وہ گناہ کریں گے. وہ یہ مسئلہ نہیں کہ گناہ نہیں کرنے والے ہوں گے. جگہ جگہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کیا فرما رہے ہیں؟ عمرا آئیں گے، غلطیاں کریں گے، کوتاہیاں کریں گے، چھوٹے بڑے گناہ کا ارتکاب کریں گے، لیکن اس کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم انہیں برا بھلا نہیں کہنا، برا بھلا نہیں کہنا. یہ ہے مسئلہ. وَلَا تَغُشُّوهُمْ. انہیں دھوکہ مت دینا. دھوکہ کیا ہے؟ ہاں، آپ بیعت کر لی ہے، امام مان لیا، حاکم مان لیا، بادشاہ مان لیا، اس کے بعد کوئی غلطی ہو گئی ان سے تو کہا کہ نہیں نہیں خلاص، اب تو میں آپ کے ہاتھ میں نے بیعت تو کی تھی لیکن میں اس بیعت کو توڑتا ہوں، میں آج سے آپ کو حاکم نہیں مانتا. اور اس کے بعد اب صرف برائی، ادھر برائی ادھر برائی. اسٹیج ملا تو اسٹیج سے، ممبر ملا تو ممبر سے، میڈیا ملا تو میڈیا سے، ہے کہ نہیں؟ جہاں جہاں. اور اگر نہیں زیادہ دم ہے تو جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو اندر سے پذیرائی کرنا، ٹوکنا نہیں، منع نہیں کرنا. یہ سب خارجیت کے درجات ہیں، یہ سب خارجیت کے درجات ہیں. لوگوں نے کہیں دبے لفظوں میں، کہیں کھلے لفظوں میں اس طرح کی لوگوں نے عوام کو تعلیم دی ہے، اکسایا ہے، بڑکایا ہے. اچھا، اس کے بعد کہا گیا وَلَا تُبْغِضُوهُمْ. اور اسے نفرت نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنا. اچھا، نفرت کا تعلق آپ دے، نفرت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. ضروری نہیں کہ ایک آدمی نفرت کرے تو اس کا ریئیکشن باہر بھی آئے، ریئیکشن باہر بھی آ سکتا ہے. اور بغیر باہر ریئیکشن رد عمل آئے ہوئے اندر تو بھی تو نفرت رکھ سکتا ہے آدمی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تربیت دیکھو. اللہ کے نبی کے صحابہ، اور وہ بھی بڑے کبار صحابہ، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم اپنے امیروں کو، اپنے حکمرانوں کو دھوکہ مت دینا، یعنی ان کی اطاعت سے نہ نکلنا، ان کی اطاعت سے نہ نکلنا، ان کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا ہے نا، ان کا کہاں ماننا. جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے تب تک ان کی اطاعت کرنا، ان کا کہاں ماننا. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کا حکم دے دے تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا انسان؟ بس اس میں مانے گا نہیں، بس اس میں اطاعت نہیں کرے گا، اس کے آگے کوئی ریئیکشن نہیں کرے گا. مجھے یہ کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے نہیں کیا، مجھے فلاں کو یہ کہا تھا کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ آدمی ایسا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، اس کو ہٹاؤ. اس طرح کی باتیں، اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جانا چاہیے. تو کیا کہا؟ وَلَا تُبْغِضُوهُمْ. اور ان سے نفرت مت کرنا. یعنی کیا مطلب؟
سامنے نفرت کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے اور اندر سے بھی نفرت مت کرو، بلکہ کیا کرو، ان کے لیے ان کی خیر خواہی کرو، انہیں نصیحت کرو، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، ان کی بھلائی چاہو، ان سے نفرت کرنے کے بجائے ان سے محبت کرو۔ یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا، یہ دونوں جملے دیکھیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ تقوی ہے نہ یہ صبر ہے، یہ تو ذلت ہے، یہ تو بزدلی ہے، ایسا کر دینا چاہیے، ویسا کر دینا چاہیے، اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے، کایا پلٹ کر دینا چاہیے، انقلاب لے آنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کر کے اکسانے بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام جو بڑے کبار صحابہ کرام ہیں، انہوں نے یہ بات کہی۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں اپنے عمرہ کو گالی نہ دینا، انہیں دھوکہ نہ دینا، انہیں ان سے نفرت نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ آگے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ، فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ، کیونکہ معاملہ قریب ہے، صبر کرو تقوی سے، تقوی اختیار کرو، صبر سے کام لو۔ معاملہ قریب، کیا مطلب معاملہ قریب ہے؟ بہت جلد اس راستے پر چلو گے تو حالات اچھے ہو جائیں گے، معاملات سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، امن آ جائے گا، خیر آئے گا، شر کم ہوگا۔ اس کے علاوہ راستہ اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ دنگے ہوں گے، فساد ہوں گے، امن ختم ہوگا، جان مال عزت آبرو پامال ہوں گے، نہ اپنے وقتہ نمازیں، ہے نا، ارے اسلامی شاعر پر عمل بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی فرائض اور واجبات پامال کر دیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے، اور کوئی جگہ اور کوئی ملک وطن تو جانے دو، حرمین شریفین مکہ مکرمہ مسجد حرام میں، اس سے پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے، مسجد حرام میں ہے کہ نہیں، جوہیمان، فتنہ جوہیمان اتیبی اور اس کے ساتھیوں نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر لیا، ہتھیار لے کر کے حرم میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد دنگا فساد مچایا، نہ جانے کتنوں کو قتل کر دیا، نہ جانے کتنوں کو زخمی کر دیا، ہے کہ نہیں؟ کیا نتیجہ ہوا بھائی؟ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جان بھی گئی، مال بھی گیا۔ اس کے بعد پھر یہ سب پکڑے گئے تو ان کو بھی اسلامی حکومت نے کیا کیا؟ اسلامی حکومت نے قاتل کے بدلے میں قتل کی سزا دی، قصاص، القصاص لا محالہ، قصاص لیا گیا، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ کیا ہوا؟ خوف کا ماحول، دہشت کا ماحول، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، عورتیں گھبرائی ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ نہ جانے کتنے مریضوں کی جان چلی گئی، نہ جانے کتنے بچے گھبرائے ہوئے ہیں، تعلیم کا نظام درہم برہم۔ 14 دنوں تک حرم مکہ کے میناروں سے اذان کی آواز بلند نہیں ہوئی، نماز قائم نہیں۔ پوری امت اسلام کا قبلہ و کعبہ ہے نا، اس کا نتیجہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ اسی دنگے اور فساد کا نتیجہ تھا۔ ولی امر کے خلاف جن لوگوں نے قدم اٹھایا، اس کے نتیجے میں مکہ مکرمہ 14 دنوں تک نہ کوئی اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی، نہ جماعت۔ اور بہرحال لمبی تاریخ ہے، لیکن واقعے کے بعد یہ واقعہ حادثہ ہو گیا، اس کو حادثۃ الحرم کے نام سے جانا جاتا ہے، واقعے کو حادثہ حرم، فتنہ جوہیمان، اس طرح کے ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد شیعوں نے، رافضیوں نے بڑی خوشی منائی۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے لمبی، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہ جو دونوں لفظ ہیں تقوی اور صبر، قرآن کریم کی آیتوں کو آپ جب پڑھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا بہت عظیم الشان جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، صبر سے کام لو گے، تو دشمنوں کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ صبر اور تقوی، صبر اور تقوی ہے کیا؟ صبر کا مطلب اللہ کے دین پر، توحید پر، سنت پر، سلف امت کی راہ پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا،
اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ کے فرائض کی پابندی پر صبر کرنا، اللہ کی محرمات سے بچنے پر، یہ ہے صبر۔ اور تقوی سارے دین اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، معمورات، فعل المعمورات و ترک المنکرات۔ تقوی کس کا نام ہے؟ فعل المعمورات ترک المنکرات، یہ تقوی کا عام معنی ہے۔ تمام کرنے والے کام شریعت کے کرنا، تمام بچنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر تقوی کا ایک خاص معنی ہے ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذات التقى واصنع كماشٍ فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، ہے نا، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی تقوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ اگر صبر اور تقوی اور صبر انسان کی زندگی میں آ جائے، اور اس کے بعد بقیہ جو مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں ہمارا جو طریقہ ہونا چاہیے، اور ہم نے شروع میں بات بتائی ہے، یہ بات پورا سیاق تو مسلم حکمرانوں کے بارے میں ہے، لیکن ان اصولوں سے ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں گے، کسی بھی حکومت اور نظام میں زندگی گزاریں گے، ان اصولوں سے بہت کچھ فائدہ اٹھانے اور اس سے نفع اٹھانے کا ہمیں موقع ملے گا۔ تو فإن الامر قریب، معاملہ قریب ہے۔ صبر کرو گے، تقوی کی زندگی گزارو گے، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو آسان فرما دے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا پیمانہ عطا فرما دے گا، ہے کہ نہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ تقوی اگر زندگی میں آ جائے، زمین و آسمان سے برکتوں کی، رحمتوں کے دہانے کھل جائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے نتیجے میں مشکلوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں، اور جس دنیا کے خطے میں بھی ہم رہتے ہوں، حکمرانوں کے سلسلے میں ان اصولوں سے خیر کشید کر کے، ان اصولوں سے خیر کشید کر کے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی امت کے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن و سنت کو سنا، پڑھا، دیکھا، عمل کیا، برتا۔ ان سے زیادہ قرآن و سنت کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کتاب و سنت کو ان کے اسوے کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔